الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض کل حدب ینسلون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف ہلکت امت انا اولها والمہدی اوسطها وعیسیٰ ابن مریم آخرها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، قرب قیامت میں احادیث طیبہ کے اندر جو حالات اور قیامت کی بڑی علامات بیان کی گئی ہیں، آج اس حوالے سے چند علامات کی نشاندہی کی جائے گی۔ احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو جائے گا، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک بکری سے بھی کم قیمت مسلمان کے خون کی لگائی جائے گی۔ اب اس کی مثال عصر حاضر میں دیکھیں کہ جب امریکہ افغانستان کے اوپر بمباری کر رہا تھا تو اس وقت یورپ کے ایک چڑیا گھر پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ یہاں کے پرندوں کو، جانوروں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کا خون بہہ رہا ہے وہ بہتا جائے، جانوروں کی پرواہ ہے، مسلمان کے خون کی کوئی وقعت نہیں رہی۔ اسی ذبح و حالی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہوں گے تو پھر جہاد کا جذبہ ان کے اندر اجاگر ہوگا کہ ہمیں اگر اپنی ذلت اور پستی سے نکلنا ہے تو قرآن و سنت کا جو بتایا ہوا راستہ جہاد کا ہے اس پر آنا پڑے گا، تو مسلمان پھر جہاد کی طرف لوٹیں گے تو ہمیں جنگیں ہوں گی پھر، اور مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا تو مسلمان ایک خلیفہ کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی ایسا ہمیں مرد مجاہد ملے جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کے اپنے جہاد کو آگے بڑھائیں اور کفار سے نبرد آزما ہو جائے۔ تو امام مہدی کا پھر ظہور ہوگا۔ سب سے پہلے طواف کے دوران امام مہدی علیہ السلام کو پہچانا جائے گا، شام کے کچھ اولیاء ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ بیعت علی الجہاد ہوگی۔ جیسے امام مہدی جہاد کا اعلان کریں گے تو مسلمانوں کا ہی ایک لشکر ان کے خلاف محاذ بنا کر کھڑا ہو جائے گا، تو جو ان کے خلاف لشکر لڑنے کے لیے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک بیدہ نامی جگہ ہے، وہاں وہ لشکر پہنچے گا تو زمین میں دھنس جائے گا۔ اس لشکر میں سے صرف 2 آدمی بچ سکیں گے، ایک جا کر اس جرنیل کو بتائے گا جس نے لشکر بھیجا تھا کہ تمہارا لشکر تو زمین میں دھنس گیا ہے، اور دوسرا شخص جو بچے گا وہ امام مہدی علیہ الرضوان کو آ کر بتائے گا کہ آپ کے مقابلے میں آنے والا لشکر زمین میں اللہ نے دھنسا دیا۔ اتنی بڑی جب نشانی ظاہر ہوگی تو پھر مسلم ممالک کے حکمران اور سر پر آوردہ لوگ فکر مند ہوں گے اور امام مہدی کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے پھر امت متحد ہونا شروع ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ امام مہدی علیہ الرضوان 7 سال تک جہاد کرتے رہیں گے، اور یہ جہاد شام کے علاقے میں بھی ہوگا، فلسطین کے علاقے میں بھی ہوگا، اور ایک دوسری بڑی
جہاد کا مرکز احادیث طیبہ میں خراسان کا علاقہ بتایا گیا، جو افغانستان، ایران کا کچھ حصہ اور پاکستان کی قبائلی پٹی، اس میں یہ سارا خراسان کے اندر آتا۔ تو ہمیں خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اور یہ فرمایا اس دور کی مقدس ترین اور افضل ترین جنگ ہوگی۔ بعض احادیث طیبہ کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس جنگ میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 اس جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اور ہمیں جو بھاگ جائیں گے اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اور 1/3 جو باقی بچیں گے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ اب یہی جنگوں کا سلسلہ، جہاد کا سلسلہ جاری ہوگا، تو شام کے علاقے میں پہلے یہ خبر مشہور ہوگی کہ دجال نکل آیا ہے، جو یہودیوں کا مسیحا ہے، یہودی اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ تو یہ جھوٹی خبر مشہور ہوگی، پھر حقیقتاً نکل آئے گا۔ تو امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا خروج ہے دوسری بڑی علامت، اور جب دجال نکلے گا یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے، پھر تیسرے نمبر پر جو بڑی علامت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ان کا نزول ہوگا، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمانوں سے نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں ان کو اتاریں گے، اور اس کی مینار سے سیڑھی لگا کر مسلمان ان کو نیچے اتاریں گے۔ یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتے زمین پر ہی کیوں نہیں اتار کر چلیں گے؟ بھی فرشتے عالم بالا کے ہیں تو وہ عالم بالا کا اونچی جگہ پر اتار کر جائیں گے، اور پھر نیچے مسلمان اعزاز و اکرام سے ان کو اتاریں گے۔ امام مہدی کی قیادت میں ان کی اقتداء میں پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے مقتدی بن کر، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، اور ان کی شریعت کو ہی آگے پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، جو عیسائیوں کی علامت ہے، پتہ چلے گا کہ میں عیسائیت کا پرچار کے لیے نہیں آیا۔ خنزیر کو قتل کریں گے، جس کو اس وقت کے لوگ کھا رہے ہوں گے، آج بھی بہت کھاتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو قتل کریں گے کہ یہ مردار ہے، حرام ہے۔ اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ لد کے مقام کا تذکرہ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ بیت المقدس کے قریب ہے، تو لد کا مقام ہے۔ آج بھی اسرائیل نے وہاں ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، اس کا ایئرپورٹ کا نام انہوں نے لد رکھا ہوا ہے۔ تو اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل، جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا دجال کے قتل ہونے کے بعد، اور یہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ اپنی اپنی پناہ گاہوں میں محفوظ جگہوں میں چلے جاؤ جو جا سکتا ہے، اور یہ روئے زمین پر فساد برپا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے لیے بد دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وبا کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ ساری یاجوج ماجوج جب ہلاک ہو جائیں گی، پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے کچھ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ایک موسلا دھار بارش اللہ رب العزت برسائیں گے، جس سے ساری زمین دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ ایسی خون ریزی ہوگی، یہ ہوگا تو آخر میں، لیکن اس سے پہلے جو جنگی اور جو خون ریزی ہے، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، قتل عام ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ عورتوں کا خیال ہے، نہ ہسپتال محفوظ ہیں، نہ تعلیمی ادارے محفوظ ہیں، وہ وحشیوں کی طرح بمباری کر رہے ہیں۔ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ اتنی
بڑی جنگ ہوگی، اتنی لاشیں روئے زمین پر ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا جو مردار نہیں کھاتا ہوگا. کچھ پرندے مردار کھاتے ہیں اور کچھ صاف ستھرے ہوتے ہیں، پاکیزہ گوشت کھاتے ہیں. تو وہ اڑے گا، اب وہ صاف جگہ ڈھونڈ رہا ہوگا کیونکہ مردار اس نے کھانا نہیں، اور نیچے لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. اڑ اڑ کر تھک کر گر جائے گا، لیکن اس کو جگہ نہیں ملے گی کہ کہیں وہ بیٹھ سکے. اتنی بڑی جنگ کا تذکرہ حدیث طیبہ کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کر اس زمین کو دھو دیں گے، اس کے بعد پھر زمین اپنی برکات کو ظاہر کرے گی، اور جانوروں کے تھنوں میں اللہ تعالیٰ برکتوں والا دودھ اتاریں گے، پھل برکتوں والے ہوں گے، آپس کے اندر محبتیں ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور 40 سال کے بعد ان کی وفات ہوگی. نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، حضور کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے. تو یہ قرب قیامت کی علامات کا کچھ تذکرہ ہے. اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے، اور جہاد جو مسلمانوں کا اصل زیور ہے، چاروں نہ چار یہ عمل ان کو کرنا پڑے گا. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ مسلمان خود بھی اس کی تیاری کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تیاری کروائیں، اور دشمنوں کو کا راستہ ہر لحاظ سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.